الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تقریباً 89 جگہوں پر 89 جگہوں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کو احکامات ارشاد فرمائے۔ ان میں سے یہ دوسری جگہ ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اور ماہ رمضان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ چونکہ آج ماہ رمضان کی تاریخ کے لحاظ سے دوسری تاریخ ہے، دوسرا روزہ ہے، تو مناسب خیال کیا کہ روزوں کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے اپنے موضوع اور اپنے درس کے اعتبار سے۔ اس آیت مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ آج کے درس میں آپ روزے کے فضائل بھی سنیں گے اور روزے کے کچھ مسائل بھی سنیں گے، اور بالخصوص روزوں کے متعلق یہ جو آخر میں ارشاد فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو آخری جملہ ہے اور آخری الفاظ ہیں، ان پر بھی گفتگو ہوگی۔ آیت میں فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ایام بید یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ اور عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا۔ عیسائیوں پر رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا فرض تھا، اور ساتھ میں انہیں سونے کے بعد کھانا پینا اور ماہ رمضان میں بیویوں کے ساتھ حق زوجیت ادا کرنا بھی منع تھا۔ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ جب اسلام کی ابتدا تھی تو اس وقت اسلام میں بھی ایسے ہی تھا کہ جب شام میں بندے کی آنکھ لگ جائے تو اس کے بعد پھر کھانا پینا منع ہو جاتا تھا۔ ترمذی شریف میں یہ روایت پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی اپنے کام کاج سے واپس آئے، گھر میں کھانا تیار نہیں تھا۔ زوجہ نے کہا کہ آپ ذرا انتظار کیجئے، میں کھانا لے کے آتی ہوں۔ وہ بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی، گھر سارا دن کے تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ ادھر سے کھانا تیار ہوا، بیوی کھانا لے کے آئی، لیکن اب چونکہ اب کے احکامات کے مطابق ان کے لیے کھانا کھانا درست نہیں تھا، چونکہ ایک بار سو لیا تو اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھی یہ تو میں تو اب اگلا روزہ شروع ہو گیا، میں تو نہیں کھانا پینا تو میں نہیں کر سکتا۔ تو اسی حالت میں اگلے معاملات شروع ہو گئے اور اگلا دن شروع ہو گیا، اور اسی کیفیت میں وہ بے ہوش ہو گئے، ان پر غشی طاری ہو گئی، بہت زیادہ نکاہت ہو گئی۔ ان کی زوجہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو تبدیل فرما دیا۔ پہلے سب کے لیے یہی تھا، عیسائیوں کے لیے، کہ وہ رات جب سو جاتے تھے تو پھر سو کے، اب ہمارے ہاں آپ عشاء کی نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے اگر کوئی بندہ 10 منٹ سو جائے، 20 منٹ سو جائے تو اس کے لیے کھانا پینا منع نہیں ہے، ساری رات بندہ کسی وقت کچھ بھی کھا پی سکتا ہے۔ تو لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، اسلام کی ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو تبدیل فرما دیا، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے رات میں کھانا پینا
یہ بالکل درست ہو گیا اور جائز ہو گیا۔ روزہ رکھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری برکات ہیں، چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جگہوں پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے کی کیا برکت اور کیا فضیلت ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ اگلی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا۔ یہ جو حدیث پاک میں قیودات ہیں وہ ساری ذہن میں رکھیں، اس کی حدود کو پہچانا اور جس سے بچنا چاہیے تھا اس سے بچا، تب جا کر یہ اس کو فضیلت ملے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ 65 ہے، حدیث نمبر 2840 ہے۔ ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ یہ روزہ رکھنے کی برکت ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے، اتنا زیادہ اللہ اسے جہنم سے دور فرما دے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ روزے کی ایک بڑی شاندار جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ سارے احکامات اور ساری باتیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن روزے کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، جو جس طرح کا بھی نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت ہے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے جنت ہے، کسی کے لیے جنت الفردوس ہے، کسی کے لیے جنت النعیم ہے، کسی کے لیے جنت المأوا ہے، کسی کا ابرار کے ساتھ ٹھکانہ ہے، کسی کے لیے حوریں ہیں، کسی کے لیے جنتی نعمتیں ہیں، کسی کے لیے کیا ہے، کسی کے لیے کیا ہے۔ لیکن روزہ دار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ روزہ، اللہ کریم فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بذات خود میں ہی ہوں، اس کی جزا بذات خود میں ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور و معروف صحابی، حضور کے خادم، حضور کو وضو کرانے والے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حدیث پاک سے یہ بات آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ نبی پاک نے ایک دن ان کو فرمایا سل ربیعہ، چونکہ وضو کرواتے تھے تو حضور نے فرمایا سل ربیعہ، یہ مسلم شریف وغیرہ کی حدیث پاک ہے، ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ نے عرض کی یا رسول اللہ انا مرافقۃ فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو کسی محبت والے نے پوچھ لیا کہ جناب کچھ اور مانگ لیتے، کوئی سلطنت کو، حکومت کو، بادشاہت کو، دولت کو، ثروت کو، بیوی بچے کو، رزق، کوئی عزت کو، جاہ و جلال، کچھ اور مانگ لیتے۔ تو یہ آپ نے سوال دنیا کو تو آپ نے چھیڑا ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ اس طرح کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ کہنے لگے تم کو تمہیں سے مانگ کر، ہو سکتا ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے دولت نہیں مانگی، میں نے عزت نہیں مانگی، میں نے شہرت نہیں مانگی، میں نے جاہ و جلال نہیں مانگا، میں نے یہ ساری چیزیں تمہاری نظر میں نہیں مانگی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ تم کو تمہیں سے مانگ کر، مانگ لی ساری کائنات،
100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے کہ جب میں نے حضور کو مانگ لیا تو پیچھے رہ کیا گیا، کہ میں حضور آپ کو چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جنت بھی چاہیے، جنت میں تیری رضوان، سوز و گداز بھی ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ، جنت بھی چاہیے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں چاہیے، حضور کی رفاقت میں چاہیے۔ تو دیکھیں وہاں بھی انہوں نے نبی پاک کو مانگا، یعنی جب مالک آ گیا تو چیزیں تو خود بخود آ گئیں۔ اسی طریقے سے فرمایا روزہ رکھنے والے کی جزا میں خود ہوں، جب میں مل گیا تو پیچھے رہ کیا گیا۔ یہ روزہ رکھنے کی برکت اور روزہ رکھنے کی جزا ہے۔ لیکن یہ جو ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ جو بات ہے اگر میں اور آپ ہم تسلی سے اور توجہ سے غور کریں تو اس پر شاید ہمارا 50% بھی عمل نہیں ہے۔ بھئی روزہ رکھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ بندہ نیک بنے، پرہیزگار بن جائے، اچھے کام کرنے والا بن جائے، لیکن ہماری کیفیت روٹین ہی الگ تھلگ ہے۔ روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ بندہ پرہیزگار بن جائے، نیک راستے پر چلنے والا بن جائے، کھانے پینے میں کمی ہوگی، دل کی چربی کم ہوگی، شہوات کم ہوں گی، توجہ بٹے گی، دل کا زنگ اترے گا، دل کا میل اترے گا، سینہ صاف ہوگا، طبیعت بہتر ہوگی۔ یہ سارے روزے کے مقاصد تھے، اس میں روحانی بھی ہیں، اس میں جسمانی بھی ہیں، اس میں طبی بھی ہیں، اس میں دینی اخلاقی شرعی بھی ہیں۔ اسی لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مفہوم ہے، اگر کوئی بندہ جوان ہے تو وہ نکاح کرے، اس کا اگر کام نہیں چل رہا، گزارا نہیں ہو رہا تو وہ نکاح کرے، اور اگر وہ نکاح کی قدرت نہیں رکھتا تو روزے رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بندے کو کھانے پینے سے دور کیا جاتا ہے، اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، جسم ہے، جب اس کو کھانے پینے میں قلت ہوتی ہے تو لازمی طور پر جو شہوات ہیں، جو خواہشیں ہیں، وہ خود بخود دبتی ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں سیر ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خواہشات بھی جناب انگڑائیاں لیتی ہیں۔ یہ کیفیت کچھ ہماری بھی ہے کہ ہم نے بالخصوص ہم لوگوں نے تو پورا سسٹم ہی الٹ پلٹ کر دیا نا۔ صبح ہم نے روزہ رکھا، سارا دن بہت اچھی بات ہے ہم روزے سے رہے، لیکن تھوڑا سا اگر غور کریں تو کیا ہم شام کو ساری کسر نہیں نکال لیتے؟ کیا کیا کچھ ہم بنا لیتے ہیں، کیا کیا کچھ ہم کھا لیتے ہیں۔ منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے فراخی دی ہے، بندہ استعمال کر لے، لیکن جو اصل مقصد تھا روزے کا وہ تو یہ تھا نا کہ بندہ پرہیزگار بن جائے، بندے کو تقوی حاصل ہو جائے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ سخت سردی کا موسم تھا، تو ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا، تو آپ بیٹھے کانپ رہے تھے اور آپ کی قمیض لکڑی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس شخص نے عرض کی حضور کمدے پہ قمیض ہی پا لو، مطلب کانپ جو رہے ہیں تو قمیض آپ مطلب پہن لیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی، فقیر و غریب لوگ بہت زیادہ ہیں اور میں سب کو لباس دے کر ان سے ہمدردی کا اظہار نہیں کر سکتا، تو میں سردی برداشت کر کے ان کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے دوران قحط، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں تشریف فرما ہوئے تو ظاہر ہے تقریباً 7 سال وہاں قحط رہا، اور جو غلہ پہلے جمع کیا تھا وہ تقسیم ہوتا تھا مختلف جگہوں پر، اور وہی غلہ بھائی لینے آئے تھے تو وہ آگے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا آپس میں وصال ہوا اور ملاقات ہوئی، وہ وجہ بھی غلہ ہی بنی تھی۔ تو خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام قحط کے دنوں میں اپنے پاس کثیر کھانا ہونے کے باوجود کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ تناول فرماتے، کم کھاتے، تاکہ بھوکوں اور فاقہ کشوں کو بھول نہ جائیں، اور تاکہ خاص صورتحال اور حاجت کے وقت ان کی مشابہت اختیار کریں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کی کیفیت اور صورتحال کیا تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں انی لو شئت لصارت معی جبال الذھب، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے چلیں۔ آپ خود فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود 2 3 دن تک کھانا نہیں بنتا تھا۔ شمال ترمذی میں شاید آپ نے پچھلے سال آپ کو یاد ہو، آپ کو ذہن میں ہو، سنا ہو، یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی قیمتی رومال سے آپ نے اپنے ہاتھ صاف کیے،
اور منہ وغیرہ صاف کر کے تو کہنے لگے ہاں واہ ابو ہریرہ واہ. وہ حالت ہے کہ پیٹ کے بل الٹے لیٹے ہوتے تھے بھوک کی وجہ سے. اور آگ دیکھو آسودگی کتنی ہے کہ کھانے بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ قیمتی رومالوں سے ہاتھ بھی صاف کر رہے ہیں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تو یہ ہے. تو روزے کا مقصد بھی اصل یہ تھا. تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ جناب والا جب آپ تراویح میں دیکھتے ہیں تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے, تعداد کتنی بچ جاتی ہے تراویح پڑھنے والوں کی. بھئی جب ہم نے ٹینکی 10x10 کر لی تو پھر چلنی کیسے ہے, تو بندہ نماز کیسے پڑھے گا؟ وہ پھر آپ کو پتہ ہے پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے, سرور آتا ہے, سکون آتا ہے. حافظ صاحب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پھر کو ٹائم تو لگتا ہے, لیکن پیچھے جو ہیں حضرات اگر درمیانہ معاملہ ہوگا تو پھر بندہ ایزیلی چل سکے گا. جناب سموسے ہم تل لیتے ہیں, پکوڑے ہم بنا لیتے ہیں, کو دہی بلے ہم سارا کچھ, ابھی گزارا ہو جائے گا, زور اثر میں گزارا نہیں ہونا تھا ان چیزوں کا نام لینے سے. میں نے کل ایک دوست کو کہا, شاید ابھی بیٹھے ہوں, کل ہاں کسی نماز میں کہا بھائی آپ جب جا رہے تھے تو میں آپ کو کہنے لگا تھا بھی آپ تو بیٹھ کے درس سن لو, آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو, جو نہیں بھی سنتے وہ بھی سمجھدار ہیں, اللہ ان کو یہ بھی سمجھ عطا فرمائے. تو میں نے کہا دہی کم پی لیا کرو. کہنے لگے واقعی دہی پیتی سی. تو مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ پرہیزگاری حاصل ہو. اس کو بیٹھ کے کبھی سوچئے گا صحیح کہ ہم جناب وہ بعض مساجد میں یہ جھگڑے ہوتے ہیں, لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ٹائم تھوڑا دیتا جی افطاری سے. میں کہا جی یہ بوفا کھول لئیے, نہیں سمجھ, یہاں تو آدھا گھنٹہ بھی دے دو. اور آپ لوگ دیکھتے ہیں جب آپ لوگ نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں مغرب کی, تو یہی ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز ہم تقریباً پڑھ چکے ہوتے ہیں اور آس پاس کئی مسجدوں سے بھی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہاں یہ ناز نخرے والے لوگ رہتے ہیں. لیکن کیا کریں, ہمارا بس یہاں ہمارا بس چل سکتا ہے, یہاں ہم اپنا نظام کرتے ہیں. درمیانہ معاملہ ہو, وہ بھی اس لیے کہ کچھ لوگ جو دوست دور سے آتے ہیں وہ اس لیے پہنچ سکیں. لیکن یہ کیا بات ہوئی 10 15 20 منٹ جناب کھاتے رہیں, مغرب سے پہلے بھی, افطاری کے وقت بھی کھایا اور افطاری کے بعد بھی کھایا. تو بھائی یہ کون سا روزہ تھا جو آپ نے سارا دن کس کے سر پہ احسان کیا؟ اس سے کم کھانا تو ہم دن میں کھا لیتے. بھائی روزہ نہ ہو, جن دنوں میں روزہ نہ ہو تو کہ ان دنوں میں ہم یہ کیفیت کرتے ہیں. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی اگر ہمارا ہاتھ نارمل ہوگا تب ہی روزہ جسمانی روحانی کما حقہ فائدہ دے گا. اور اگر ہم نے ساری کسر شام کو پوری کر لینی ہے تو پھر شاید لعلکم تتقون پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. روزے کے تقاضے کچھ اور بھی ہیں, کچھ مسائل بھی بیان کرنے ہیں, وقت چلتا جا رہا ہے. روزے کے تقاضے اور بھی ہیں, وہ یہ ہیں کہ حلال کھانے پینے جماع سے تو خود کو بچائے, ایک تقاضا جو پورا نہیں کرتے, لیکن حرام دیکھنے, بولنے, سننے, کرنے اور کمانے سے بھی بندہ بچے, یہ بھی روزے کا تقاضا ہے. حرام دیکھنا یہ کہ فلمیں ڈرامے دیکھے یا بازار وغیرہ میں بد نگاہی کرے. حرام بولنا یہ کہ گالی دے, جھوٹ بولے, الزام تراشی کرے. حرام سننا یوں کہ گانے سنے, غیبت کی طرف کان لگائے. حرام کرنا یوں کہ دوسروں کا دل دکھائے, مار دھاڑ تان و تشنیع میں لگا رہے. اور حرام کمانا یوں کہ کاروبار میں جھوٹ, خیانت, ملاوٹ اور دھوکے سے باز نہ آئے, یا نوکر پیشہ ہے تو رشوت کے بغیر کام نہ کرے یا اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, اور یوں اس کی تنخواہ میں حرام داخل ہو جائے. تو یہ کام بھی وہ ہیں کہ جن پر عمل کر کے لعلکم تتقون پر عمل ہوگا. وگرنہ ظاہر سی بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ روزے کے تقاضے بندہ پورے نہ کرے تو پھر اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے, 2 عورتیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے افطار کا ٹائم تھا, روزہ افطار کرنا تھا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ منگوایا اور ان سے فرمایا کہ اس میں کیا کرو. تو جب انہوں نے کہا جی ہمیں تو روزہ تھا, تو آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ہم نے تو سارا دن روزے سے گزارا. تو آپ نے پیالہ منگوایا, ان کو اس میں کیا کرو, تو اس میں گوشت اور خون تھا. تو آپ نے فرمایا بھی سارا دن تم دونوں اکٹھی بیٹھ کے لوگوں کے گلے شکوے کرتی رہی ہو, غیبت کرتی رہی ہو, تمہارا روزہ کیسے؟ مردوں کا گوشت کھاتی رہی ہو, مسلمان بھائیوں کا گوشت کھاتی رہی ہو, تو تمہارا روزہ کس بات کا؟ تو فرض تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن جو پوری ایک روحانیت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گی. لہٰذا روزے کے تقاضے پورے کیا کریں. یہ کچھ روزے کے مسائل ہیں جو بیان کرنا بہت ضروری ہیں, آپ ذرا توجہ سے سماعت فرما لیجیے. یہ روزہ جو توڑنے والی چیزیں ہیں میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو کچھ اندازہ ہو جائے. کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو. حقہ, سگار, سگرٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو.
توجہ سے سنیے گا، کچھ کا کچھ نہ سمجھ لیجئے گا۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے، روزہ جاتا رہا۔ یہ توجہ سے اگلا مسئلہ سنیے گا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، سحری کی کر کے فارغ ہوئے، نماز پڑھی، دانتوں میں کوئی ذرات اٹکے ہوئے تھے، اس کے بارے میں ہے۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی اگر چنے سے کم ہے تو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ ہے پھر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر چنے سے کم ہے اور منہ سے نکال کے پھر منہ میں ڈالی، پھر بھلے تھوڑی بھی ہے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ کلی کر رہے تھے بلا قصد، یعنی بغیر ارادے کے، پانی حلق سے اتر گیا، یعنی دھیان نہیں تھا نہ ہی ارادہ تھا، بس ایسے کلی کی تو پانی نیچے چلا گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، دونوں صورتوں میں روزہ جاتا رہا، مگر جب کہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا۔ جیسے پہلا دوسرا روزہ ہو، بندے کو نہیں دھیان رہتا، دھیان نہ رہنا ہو رہا ہے، یعنی بھول گیا بندہ کہ میرا روزہ ہے، تو ایسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن یعنی جان بوجھ کر ہو۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بعض اوقات جو قے کا معاملہ بن جاتا ہے، اس کو آپ حضرات سماعت فرمائیے کہ روزے کی حالت میں قے کے بارے میں کیا حکم ہے، پھر گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ ویسے قے کے کافی احکامات ہیں، لیکن آپ صرف روزے کے متعلق سماعت کر لیجئے۔ روزے میں خود بخود کتنی ہی قے ہو جائے، جس کو آپ وامٹنگ کہتے ہیں، الٹی وغیرہ کہا جاتا ہے، روزے میں خود بخود کتنی ہی قے ہو جائے، خواہ بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی خود بخود ہو جائے، جتنی بھی ہو جائے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزہ دار ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، اب اگر وہ منہ بھر ہے، منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر تکلیف اور تکلف کے روک نہ سکے، یعنی اتنی زیادہ ہے کہ بغیر تکلف کے روک نہ سکے، جان بوجھ کر انگل ماری، ایسا کام کیا جس سے قے آئی، اور وہ منہ بھر ہے۔ منہ بھر سے مراد یہ نہیں کہ منہ بھرا ہوا، مراد یہ ہے کہ وہ اس شدت سے آئی کہ بندہ اس کو روک نہیں سکتا تھا، تو ایسی صورت میں اگر منہ بھر قے ہے اور خود بخود لی ہے، اپنی کو حرکت کی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جب کہ قے میں کھانا یا کڑوا پانی یا خون آئے، بلغم وغیرہ کی قے ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ پاک ہمیں روزے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کو اللہ رسول کے فرامین کے مطابق پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔